کہ پنجاب کی غلہ منڈیوں میں گندم بحران غیر معمولی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ 2200 روپے من والی پرانی گندم 5600 روپے من تک بکنے لگی ہے، جبکہ 3900 روپے من والی نئی گندم 8000 روپے تک پہنچنے کا خدشہ ہے، جس سے آٹا چکی مالکان پریشان ہیں۔ غلہ منڈیوں میں گندم کی قلت حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنے لگی۔ پنجاب حکومت کی ترجیحات میں گندم سب سے نچلے درجے پر پہنچ گئی۔ غلہ منڈیوں میں گندم کی قیمت کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ مارکیٹ میں 2200 روپے من والی گندم 5600 روپے من سے بھی تجاوز کر گئی۔ نئی فصل کی کٹائی کے آغاز پر قیمت 3900 روپے من مقرر کی گئی۔ ذرائع کے مطابق غلہ منڈیوں میں نئی فصل کے دام 4500 روپے من سے زائد ہو گئے ہیں۔ لاہور کے چکی مالکان نے نئی گندم 8000 روپے من تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہتے ہیں حکومت گندم کی قیمت کنٹرول کرنے میں بالکل غیر سنجیدہ ہے۔ مارکیٹ میں گندم کہاں گئی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ابھی جو 3900 والی گندم وہ تو آنی ہے، اگر یہ 2200 والی 57 تو کہتے ہیں کہ وہ 4000 والی کہاں جائے گی، 7-8 کس پہ جائے گی اگر یہ نہیں کنٹرول کریں گے تو یہ پیچھے کی طرف آنے بھی میرا آگے ہی بڑھتا جانا ہے۔ 6700 روپیہ سے پچھلا پھیرا جڑا آیا ہے نا 30 توڑے، یہ 6700 ہی چاہیے کہ یہ ہوں یہ بات نہیں رہے گا، یہ تو اتنے 1000 تک 10,000 تک چلی جائے گی فائدہ۔ واضح رہے کہ گندم کی نئی فصل جنوبی پنجاب کی غلہ منڈیوں میں آنے لگی ہے، لیکن قیمتوں میں تیزی کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکا۔ مہنگائی نے شہریوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ایک ہفتے میں 26 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کی صورتحال پر ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ہر سو جس ایک آواز کی گونج ہے وہ ہے مہنگائی۔ ہر روز مہنگائی کا گراف لمحہ بلمحہ بدل کر اونچائی کی جانب ہے۔ ہفتہ وار مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی۔ ہفتہ وار بنیاد پر مہنگائی کی مجموعی شرح 44.61% ریکارڈ کی گئی۔ ایک ہفتے میں 26 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 9 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 16 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ایک ہفتے میں ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 141 روپے 61 پیسے مہنگا ہوا۔ ایک درجن انڈے 6 روپے 89 پیسے مہنگے ہوئے۔ ایک ہفتے میں زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں 8 روپے 29 پیسے اضافہ ہوا۔ بیف کی قیمت میں 5 روپے 74 پیسے جبکہ مٹن کی قیمت میں 9 روپے 95 پیسے اضافہ ہوا۔ ایک ہفتے میں فی درجن کیلے 4 روپے مہنگے ہوئے۔ دال ماش کی قیمت میں 6 روپے 12 پیسے اضافہ۔ ایک ہفتے میں ٹماٹر کی قیمت میں 17 روپے 14 پیسے کمی واقع ہوئی۔ پیاز کی قیمت میں 15 روپے 37 پیسے اور لہسن کی قیمت میں فی کلو 4 روپے 95 پیسے کمی آئی۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 74 روپے 7 پیسے کمی آئی۔ عوام کہتے ہیں جس قدر مہنگائی ہو رہی ہے اس تناسب سے چند اشیاء کی قیمتوں میں معمولی کمی بے معنی ہے۔ حکومت اور انتظامیہ مہنگائی کو کنٹرول کرے۔ رمضان ریلیف پیکج کے تحت فری آٹا کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ شہر کی 5 تحصیلوں میں اب تک 28,74,588 آٹا بیگ تقسیم کیے گئے ہیں۔ ڈی سی لاہور نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کا کہنا ہے کہ تحصیل شالیمار میں 7,05,25، ماڈل ٹاؤن میں 6,90,889 آٹا بیگ تقسیم کیے گئے۔ تحصیل سٹی میں 5,90,436 اور رائیونڈ میں 5,69,155 آٹا بیگز تقسیم کیے جا چکے ہیں، جبکہ تحصیل کینٹ میں 3,23,582 فری آٹا بیگز تقسیم کیے گئے۔ رافع حیدر کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ عوام کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کے لیے 24 گھنٹے مصروف عمل ہے۔ آٹا تقسیم کا عمل 25 رمضان المبارک تک جاری رہے گا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں 2018 میں جھرلو الیکشن ہوا۔ لوگ شیر کو ووٹ دینا چاہتے تھے لیکن مہر کہاں لگی سب کو معلوم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امامیہ کالونی فلائی اوور اور شاہدرہ ملٹی لیول گریڈ سیپریشن منصوبے کی تقریب سے خطاب۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں، آئی ایم ایف کی شرائط ماننا ہی پڑی ہیں۔ آئی ایم ایف سے ہم جان چھڑا لیں تو یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شاہدرہ کے مکینوں کے لیے 2 نئے منصوبوں کا بھی اعلان۔ کہا میٹرو بس کالا شاکاکو تک جائے گی، کوٹ عبد المالک میں ہسپتال بنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امامیہ کالونی ریلوے کراسنگ فلائی اوور اور شاہدرہ کا دورہ۔ فلائی اوور منصوبے کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کا ٹوٹا ہوا معاہدہ ہماری جھولی میں ڈالا گیا، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں، آئی ایم ایف کی شرائط ماننا پڑ رہی ہیں، آئی ایم ایف سے ہم جان چھڑا لیں تو یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہوگی۔ 2018 میں جھرلو الیکشن ہوا اور آئی ایم ایف کا ٹوٹا پھوٹا معاہدہ ہماری جھولی میں پڑا، اور کس طرح ہم نے آج بھی لکیریں نکالی جا رہی ہیں تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے۔ میں اس دن کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اگر ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑا لیں اور یہ جو بیڑیاں آئی ایم ایف کی یہ کٹ جائیں،
ایک دن تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہوگا کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اس پر یہاں کچھ نہیں کہوں گا۔ 2018 میں جھرلو الیکشن ہوا، جعلی الیکشن سے ترقی اور خوشحالی کا سفر روکا گیا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس لیے ہم پر پابندیاں لگائیں کہ منصوبے مکمل نہ ہوں۔ یہ منصوبے عوام کے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ جب 2018 کے الیکشن میں ابھی کئی مہینے پڑے تھے تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، انہوں نے ان تمام منصوبوں پر پابندیاں لگا دی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون لیگ نہ جیت سکے۔ انہوں نے باقاعدہ بلا کر افسروں کو تنبیہ کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ اس بار ماہ سیام میں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے مشورے پر مفت آٹا تقسیم کیا گیا۔ انہوں نے کوٹ عبد المالک میں ہسپتال بنانے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گورنمنٹ شاہدرہ ہسپتال کا دورہ بھی کیا، مریضوں سے مفت ادویات اور علاج معالجے کے بارے میں دریافت کیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی تناؤ کا معاملہ، امیر جماعت اسلامی سراج الحق مفاہمت کے لیے سرگرم ہو گئے۔ سراج الحق کی وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان سے یکے بعد دیگر ملاقاتیں۔ عمران خان نے خود حکومت کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سراج الحق کہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن میں اعتماد کا شدید فقدان ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ حکومت اور اپوزیشن میں کشیدگی کم کرنے کے لیے امیر جماعت اسلامی متحرک سراج الحق کی پہلے وزیر اعظم شہباز شریف بعد میں عمران خان سے اہم بیٹھک، سیاسی صورتحال کو سیاسی طریقے سے مل بیٹھ کر حل کرنے پر زور دیا۔ امیر جماعت اسلامی نے ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف سے ملاقات کی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سراج الحق نے ایک ہی وقت میں ملک بھر میں انتخابات کروانا بہتر قرار دیا۔ امیر جماعت اسلامی نے شہباز شریف کو عمران خان سے مذاکرات کا مشورہ بھی دیا۔ شہباز شریف نے اتحادیوں سے مشاورت کے بعد جواب دینے کے لیے وقت مانگ لیا۔ سراج الحق شہباز شریف سے ملاقات کے بعد زمان پارک پہنچے اور عمران خان کو بھی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ ملک اس وقت کسی غیر یقینی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملکی مفاد کے لیے تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات کی طرف آئیں۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے سراج الحق کو پیغام دیا کہ انتخابات کے حوالے سے کوئی چیز واضح ہو تو اپنے نمائندے بھیج سکتا ہوں، حکومت کے ساتھ براہ راست کسی طرح کے مذاکرات نہیں کروں گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے اقدام پر افسوس ہوا، بل ابھی پارلیمنٹ میں اس پر عمل درآمد روک دینا قابل افسوس ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ پنجاب بار کونسل میں منعقدہ تقریب سے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا خطاب، بولے قانون سازی کے معاملے پر سپریم کورٹ کا اقدام درست نہیں ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، عوام کی خواہشات کے مطابق قانون سازی ہوگی۔ یہ قانون ہم نے بنایا، ہمیں اس بات پہ تسلی اور فخر ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب بھی اس طرح کی قانون سازی جس کا تعلق عوام کے حقوق سے، کوالٹی آف جسٹس سے ہوگا، وکلاء کی بہتری سے ہوگا، ہم جھجک نہیں کریں گے، انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ بھی قانون سازی کریں گے۔ سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ادارے کی تقسیم کو روکا جائے۔ انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ آپ تمام ممبران بار کونسل کی سپورٹ سے یہ ادارہ ایک انتہائی توانا اور ہمارے آنے والے وکلاء کے لیے ایک انتہائی روشنی کی کرن ہوگی۔ تقریب کے آخر میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وکلاء میں شیلڈز اور ٹیکس بھی تقسیم کیے۔ ملک بھر کے قانونی ماہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے انتخابات سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ اپنے اندرونی معاملات کو مل بیٹھ کر افہام و تفہیم سے حل کرے۔ لاہور کے مقامی ہوٹل میں آئین کے تقدس اور عدلیہ کی آزادی کے موضوع پر جیورسٹ گول میز کانفرنس، سابق ججز، اٹارنی جنرلز، وکلا تنظیموں کے عہدیداران اور سابق پارلیمنٹیرینز کی شرکت۔ گول میز کانفرنس کے اختتام پر اعلامیہ جاری کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف انتخابات کروانے سے نہ بھاگیں، اعلیٰ عدلیہ کے بینچز کی تشکیل اور دیگر معاملات کو بنیاد بنا کر اصل مسئلے سے توجہ نہ ہٹائی جائے۔ اعلامیے میں دو ٹوک کہا گیا کہ پنجاب اور کے پی کے انتخابات مقرر میعاد میں ہونے چاہیے۔ تمام وکلاء نے عدلیہ کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں اور ادارے ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہیں، ہمیں مل کر سوچنا ہوگا کہ آئین کی بالادستی ہونی ہے یا نہیں۔ سیاسی جماعتیں ہیں تو ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں،
معاشرے میں ادارے ہیں تو ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، اور اس وقت پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان ایک تاریخی جنگ شروع ہوئی ہے۔ سیاسی امور کو سیاست میں رہنا چاہیے، لیکن یہ جوڈیشری میں بھی داخل ہو گئے۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ پر تمام جماعتیں مل بیٹھیں۔ آپ کو الیکشن 90 دن میں کرانے ہوں گے۔ ہاں، اب 90 دن میں تو نہیں ہو رہے الیکشن۔ پنجاب کے اندر ایک تاریخ آنریبل سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہے، وہ ہے 14 مئی۔ وہ 90 دن سے آگے، تقریباً 1 مہینے آگے کی تاریخ ہے۔ لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اگر سب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور سب بیٹھیں، وہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں کہ اب کرنا الیکشن 1 دن ہونا ہے، آپ فیصلہ کریں، آپ اپلائی کریں، اپلیکیشن دیں سپریم کورٹ میں، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ بات سن کے چلے۔ سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ نے کہا کہ آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی میں ہی ملک کی مضبوطی ہے۔ اس اچھے امید سے کہ اس کی شروعات سے ہمارا پاکستان میں ایک اچھی نہج آئے گی، اداروں کا تکرار میں ہم کمی کر سکیں گے، اور ہم جو ہے آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی، اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مضبوطی مربوط ہے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر قانون دان حامد خان اور لاہور ہائی کورٹ بار کا مقام صدر رابعہ باجوہ سمیت دیگر وکلاء نے بھی آئین کی بالادستی پر زور دیا۔ دوسری جانب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چینی کی اسمگلنگ روکنے اور قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کچے کے علاقے میں پولیس آپریشن کے اخراجات کے لیے فنڈز کے اجرا کی منظوری بھی دے دی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت نگران کابینہ کا 13واں اجلاس۔ آئی جی نے کابینہ کو کچے کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن کے بارے میں بریفنگ دی۔ کابینہ نے پولیس آپریشن کے اخراجات کے لیے فنڈز کے اجرا کی منظوری دے دی۔ آپریشن کے بعد کچے کے علاقے میں پائیدار پلان کے تحت انفراسٹرکچر تعمیر کیا جائے گا۔ کابینہ نے وزیر اعظم اور پنجاب حکومت کے تاریخ ساز مفت آٹا پیکج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا اس پیکج کے تحت حقدار کو اس کا حق دیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے چینی کی اسمگلنگ روکنے اور قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کرنے کا حکم دیا۔ محسن نقوی نے کہا پنجاب کے خارجی راستوں کی سخت نگرانی جاری رکھی جائے۔ پنجاب کابینہ نے چلڈرن ہسپتال کی نئی اسکیموں کی منظوری دی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے زیر انتظام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں کے نام تبدیل کرنے کی منظوری دی گئی۔ راولپنڈی، گجرانوالہ، سرگودا، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہسپتالوں کے نام تبدیل کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن میں گلگت بلتستان حکومت سے تعاون کرے گی۔ کابینہ نے گلگت بلتستان کی حکومت سے معاہدہ کرنے کی اجازت دے دی۔ اب آپ کو بتائیں کہ مرکزی صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں سپریم کورٹ نے حکومتی بل سے ساری ہوا نکال دی ہے۔ حکومت غیر آئینی بل کے ذریعے سپریم کورٹ کے اندر تفرقہ پیدا کرنا چاہتی تھی۔ سپریم کورٹ نے عدلیہ میں انتشار پیدا کرنے کی حکومتی سازش ناکام بنا دی۔ سابق اراکین اسمبلی اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے جرأت مندانہ فیصلے دنیا میں پاکستانی عدلیہ کا وقار بلند کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان اس وقت پوری قوم کے ہیرو بن چکے ہیں۔ فل کورٹ کا مطالبہ کرنے والے اب کس منہ سے اکثریتی فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں؟ 8 رکنی اکثریتی بینچ نے 2-3 اور 3-4 کی ساری بحث ختم کر دی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں عوام کے بجائے صرف حکومت بچانے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ حکومت نے پارلیمنٹ جیسے پروقار ادارے کو کامیڈی تھیٹر بنا کر رکھ دیا ہے۔ حکومت کو الیکشن ہر حال میں کرانا ہی پڑیں گے۔ فرار کے سارے راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ چودھری پرویز الہی اور چودھری وجاہت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر آفتاب احمد خان کھچی اور جہانسیب خان کھچی سمیت دیگر نے ملاقات کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ شہباز گل کے خلاف ہتک عزت کے دعوے پر سماعت 10 مئی تک ملتوی۔ ایڈیشنل سیشن جج کے رخصت پر ہونے کے باعث سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ ڈیوٹی جج نے شہباز گل کی بریت کی درخواست پر وکلاء کو دلائل کے لیے آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ شہباز گل کے خلاف نجی کمپنی نے ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں کمپنی پر کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے۔ الزامات سے کمپنی کی شہرت متاثر ہوئی۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو حکومت کا ایک اور تحفہ۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کا ریکارڈ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت اب 272 سے 282 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل اور ڈائی ڈیزل کی قیمت بغیر کسی رد و بدل کے برقرار ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کے ستائے عوام کو حکومت کا ایک اور تحفہ۔
पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 272 से 282 रुपये फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की कीमत बगैर किसी रद्दोबदल के बरकरार है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि ईद से कबल ही आवाम के लिए जो है वो हुकूमत की जानिब से एक और तोहफ़ा है। पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं तो जू ईद करीब आ रही है, लाहौर के बाज़ारों, मार्केटों और शॉपिंग सेंटर्स में रश बढ़ रहा है। शालीमार लिंक रोड की मार्केटों में ईद की शॉपिंग करने वाले शहरियों का हजूम उमड़ आया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स पर ईद शॉपिंग करने वालों का जमे गफीर। शालीमार लिंक रोड की मार्केटों में ईद की शॉपिंग करने वाले शहरियों का हजूम उमड़ आया। कोई अकेला तो कोई फैमिली के साथ खरीदारी में मसरूफ नजर आया। छोटे बड़े बुजुर्ग और खातीन कोई भी पीछे ना रहा। कपड़े, जूते, मेहंदी, ज्वेलरी, चूड़ियां, हर किसी ने जी भर कर खरीदारी की। हर किसी की ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द ईद शॉपिंग मुकम्मल हो जाए। खरीदार महंगाई का गिला करते भी दिखाई दिए। देखें, ईद का त्यौहार है, चाहे जो भी हालात हों, माशी हालात हों या कहीं के भी, बच्चों के अभी हमने बड़ी मुश्किल से चीज़ें परचेज़ की हैं और अभी जो बाकी रहती हैं त्यौहार की वजह से करनी पड़ रही हैं। लेकिन इन लोगों ने हर चीज़ का रेट हद से ज़्यादा कर दिया हुआ है कि आम शहरी को चीज़ों को परचेज़ करना बहुत ज़्यादा टफ है। हर गुजरते रोज़ लाहौर का मौसम गर्म हो रहा है, लेकिन ईद शॉपिंग करने वालों को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। ईद के मलबूसात पर अगर लैस मोती झड़ दिए जाएँ तो कपड़ों की उठान ही अलग होती है, लेकिन महंगाई की वजह से अब आवाम सादा मलबूसात ख़रीदने पर मजबूर हैं। मोती लैस और दीगर सजावटी अशिया बेचने वाले भी कहते हैं गाहक ना होने के बराबर हैं। गोटा किनारी मोती लेस से जर्क बर्क मलबूसात की तैयारी। इस साल कपड़ों के सजावटी सामान की इंतहाई कम खरीदारी। महंगाई की वजह से शाह आलम मार्केट में रवायती गहमा गहमी नजर न आई। दुकानदारों का कहना है पहले खवातीन कपड़ों पर दीदा जेब कुशीदाकारी करती थीं, लेकिन इस साल ईद पर खवातीन सादा और सस्ते कपड़े खरीदने पर मजबूर हैं। हर चीज़ को फ़र्क पड़ा है, हमारी लैस वगैरह को भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हमने यहाँ तो उसको यहाँ थोड़ा सा कमज़ोर किया है, या उसको गुदाना कम किया है, या कुछ उसको तरीक़ेकार तो किया है ना कुछ कि वो बैलेंस रहे। मेरे ख्याल से 60% से ज़्यादा फ़र्क हमें पड़ा है पिछले साल की बनिस्बत इस दफ़ा। शहरियों का कहना है हर चीज़ के रेट डबल हो चुके हैं। जो लेस गुज़श्ता साल 150 रुपए की थी, अब वो 300 रुपए फ़ी गज़ मिल रही है। महंगाई की वजह से अब फैशन करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। जो चीज़ हमें पहले मिलती थी 10 रुपये गज़ में, तो हम जाके बेचते थे 15 रुपये में, 17 रुपये में गज़ में। वो इस टाइम हमें मिल रही है 25 रुपये गज़ में। आगे से 30-35 रुपये गज़ बिक ही नहीं रही। हर आदमी परेशान है, सिर्फ खाने पीने के चक्करों में पड़ा हुआ है। कोई इस्तेमाल नहीं, कोई इसकी खुशियाँ नहीं, मुंह पे खुशी हैं पर वाजिया कोई कर नहीं रहा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इकदाम करे ताकि हर कोई ईद की खुशियाँ मना सके। रवां साल के लिए फितराने की कम अज़ कम फ़ीकस शरह 300 रुपये मुकर्रर। मुस्तहिकीन को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए फितराने की रकम नमाज ईद से कबल अदा करना लाजिम है। सदका फ़ितर के हवाले से दीगर अहकामात पर सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखते हैं। सदका फ़ित्र माली इन्फाक है जिसका हुक्म साल दिया जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज हुआ। सदका फ़ित्र मुस्तहिकीन को अदा किया जाता है जिसका अदा करना हर साहिब हैसियत शख्स के लिए ज़रूरी है ताकि गरीब और मस्कीन लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। सदका फ़ित्र को रोज़ेदार की तहारत और पाकी का ज़रिया भी करार दिया जाता है जिसकी अदायगी नमाज ईद से कबल लाजिम है। साहिब निसाब का होना ज़रूरी है और साहिब निसाब का माना यह है कि उसके पास पाकिस्तान में इस वक्त 1,03,159 रुपये से ज़ायद रकम हो। साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है, इससे कम रकम हो या इससे कम उसके पास सेविंग हो तो उसके ऊपर सदका फ़ितर अदा करना ज़रूरी नहीं है। सदका फ़ितर वही अदा करे जो कि साहिब निसाब हो। उलमा इकराम के मुताबिक तकरीबन 2 किलो आटे की मार्केट कीमत फितराने की कम अज़ कम रकम का तयन करती है। इस हिसाब से रवां साल फितराने की कम अज़ कम शरह 300 रुपये मुकर्रर की गई है, जो की कीमत के तनासुब से 450 रुपये अदा किए जा सकते हैं। इसी तरह खजूर की मार्केट कीमत के तनासुब से 1600 रुपये, किशमिश की कीमत के तनासुब से 2500 रुपये, जबकि मुनक्का की मार्केट कीमत के तनासुब से फितराने की शरह 5000 रुपये मुकर्रर की गई है। जो सदका खैरात लोग करते हैं वो सदका खैरात का उन्हें सवाब मिलेगा, लेकिन सदका फ़ितर के लिए नियत करना ज़रूरी है। वो नियत करेगा तो सदका फ़ितर अदा होगा। अगर वैसे वो सदका खैरात कर रहा है और उसकी ये नियत नहीं सदका फ़ितर की तो वो सदका फ़ितर अदा नहीं होगा। इसके लिए उसको अलहदा तौर पे बाकायदा नियत करनी पड़ेगी कि ये सदका फ़ितर मैं अदा कर रहा हूँ। मुख्तलिफ शहरों में अजनास की मुख्तलिफ कीमतों के तनाजुर में सदका फ़ितर की रकम में मामूली कमी बेशी भी मुमकिन होती है। अमूमी तौर पर उलमा इकराम की तरफ से इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि सदका फ़ितर की जो भी शरह निकाली जाए
اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت بخشی ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس شرح سے زیادہ ادا کیا جائے تاکہ یہ رقم لینے والے کا زیادہ فائدہ ہو سکے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ اب آپ کو بتائیں کہ عید پر ہر گھر میں انواع و اقسام کی ڈشز تیار ہوتی ہیں، لیکن میٹھی عید پر میٹھی سیوئیوں کے بغیر ادھوری ہے۔ سوئیاں تیار کرنے والوں کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔ سامع سید کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ میٹھی عید میٹھے کے بغیر ادھوری۔ عید پر میٹھی سوئیوں کی خوشبو ہر گھر کو مہکاتی ہے۔ سوئیاں تیار کرنے والی فیکٹری میں کاریگر دن رات یہ سوغات تیار کرنے میں مگن ہیں۔ فیکٹری سے تیاری کے بعد دیگر لوازمات کے ساتھ سوئیاں بنتی ہیں دسترخوان کی شان۔ سوئیوں کو خشک دودھ، الائچی، پستہ، بادام اور زعفران کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ خشک میوہ جات اور سبز الائچی کی خوشبو سے سوئیوں کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ سوئیوں کو پکنے کے بعد چاندی کے اوراق سے سجا کر پیش کیا جاتا ہے۔ کاریگروں کا کہنا ہے کہ سوئیاں تیار کرنے کے لیے تقریباً 24 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ موٹی سوئیاں، باریک سوئیاں، ان کی الگ الگ پہچان ہے۔ ان میں فائن میدا اور سوجی والی سوئیاں شامل ہیں۔ فین کا آٹا نا وہ یوز کرتے ہیں ہم، اس کے بعد ہودی میں کھولا جاتا ہے، اس کے بعد ڈبے میں ڈالتے ہیں۔ ڈبے میں ڈالنے کے بعد اس کو گوندھ لیتے ہیں، گوندھ کے ہم جو ہے مشینوں کے ٹاپ اس میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈالنے کے بعد یہ جو ہے بن جاتی ہیں، تیار ہو جاتی ہیں۔ سوئیاں بنانے والی فیکٹری کے مالکان کا کہنا ہے کہ عید کے دنوں میں کاروبار عروج پر ہوتا ہے۔ پاکستانی سوئیاں بیرون ملک بھی پسند کی جاتی ہیں۔ میٹھی عید کے اوپر تو سوئیاں ہر گھر میں چلتی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو جو عید کا تو مزہ ہی نہیں ہوتا۔ ہر گھر میں پکتی ہیں، لیکن مہنگائی یا ڈالر اتنا بڑھ گیا ہے تو فائن کی بوری جو ہے نا وہ بھی ابھی 13,000 کی ہو گئی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کام ٹھیک ہے۔ عید کے موقع پر میٹھی سوئیاں اب تو روایت بن چکی ہے۔ میٹھی عید ہو اور سوئیوں کا ساتھ نہ ہو تو میٹھی عید بھی پھیکی لگنے لگتی ہے۔ اس شعبے سے وابستہ افراد بھی سارا سال عید کے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ کب عید کا پرمسرت موقع آئے اور ان کا کاروبار چمکے۔ کیمرامین نعمان اجاز کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ نالوں سے نکالی گئی گندگی گلیوں محلوں میں پڑی رہنے کی شکایات کا ازالہ۔ واسا نے عید الفطر سے متعلق SOPs جاری کر دیے ہیں۔ عید کے دنوں میں واسا ڈائریکٹرز کے دفاتر میں ایمرجنسی سینٹرز بنانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ عید الفطر پر واسا نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ O&M کے تمام ڈائریکٹرز کو عید کے SOPs جاری کر دیے گئے۔ افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ عید کے دنوں میں ڈرینوں سے نکالا گیا سالڈ ویسٹ سڑکوں پر نہ پڑا ہو۔ بہتر صفائی کے لیے واسا عملہ LWMC کی معاونت کرے گا۔ عید کے دنوں میں سڑکوں پر سیوریج کا پانی کھڑا نہ ہو۔ SOPs کے مطابق اوور فلو سے بچنے کے لیے عید سے قبل ڈرینوں کی ڈیسلٹنگ کی جائے، مین ہولز کو چیک کیا جائے اور ٹوٹے ہوئے مین ہولز تبدیل کر دیے جائیں۔ پانی کی فراہمی کے لیے ٹیوب ویلز آپریٹر ڈیوٹی پر موجود ہوں گے۔ بارشوں کے پیش نظر واسا کے تمام افسران کو عید کے دنوں میں الرٹ رہنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ آگے بڑھے اور بات کریں، عید پر سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے۔ 8 محکموں کو پروموشن بورڈ بلانے کی اجازت مل گئی ہے۔ محکمہ SNGAD نے متعلقہ محکموں کو مراسلہ لکھ دیا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن، محکمہ اسکول ایجوکیشن اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کو پروموشن بورڈ بلانے کی اجازت مل گئی ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کو بھی پروموشن بورڈ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ محکمہ زراعت لیبر کے علاوہ محکمہ SNGAD کو بھی پروموشن بورڈ بلانے کی اجازت مل گئی ہے۔ سیشن جج لاہور کا بڑا اقدام، عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے ملزمان کی ضمانتوں پر فوری فیصلے کا حکم دے دیا۔ تمام ججز کو مراسلے جاری کر دیے گئے ہیں۔ سیشن جج لاہور نے عید سے قبل ججز کو چھٹیوں پر جانے سے روک دیا۔ تمام ججز کو عید سے قبل درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر فیصلے کرنے کی ہدایت کی گئی۔ سیشن جج نے کہا کہ عید سے قبل فوری نوعیت کے مقدمات کا فیصلہ کیا جائے۔ عید کی چھٹیوں میں LDA املاک کی حفاظت کا معاملہ۔ عید کی 5 چھٹیوں میں نجی سیکورٹی کمپنی کے ساتھ LADA کا عملہ بھی ڈیوٹی پر ہوگا۔ LDA ملازمین کی عید کی چھٹیوں کے دوران خدمات چیف سیکورٹی آفیسر کے سپرد کر دی گئی۔ LDA کے 31 ملازمین اتھارٹی کے مختلف املاک میں سیکورٹی فرائض سر انجام دیں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن نے ملازمین کو عید کے دوران ڈیوٹیاں تفویض کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ LDA ملازمین پرانی بلڈنگ، نئی بلڈنگ، 1 ونڈو بلڈنگ پر ڈیوٹی دیں گے۔ LDA اسکول، جوہر ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، سبزہ زار اور EME میں ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔
عید الفطر کی شاپنگ کے لیے پارکنگ فیس مقررہ ریٹ کے مطابق ہی وصول کی جائے۔ نگران وزیر بلدیات ابراہیم مراد نے سخت احکامات دے دیے ہیں۔ موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس 10 روپے جبکہ گاڑی کی 30 روپے ہے۔ نگران وزیر بلدیات ابراہیم مراد نے عید الفطر کے قریب پارکنگ سٹینڈ بنانے اوور چارجنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ کہتے ہیں شہری زائد رقم ادا نہ کریں، اوور چارجنگ یا جعلی پارکنگ ٹکٹس جاری کرنے والوں کو معطل کر دیا جائے گا۔ ابراہیم مراد کی ہدایت پر پارکنگ کمپنی نے ویجیلنس کمیٹیاں تشکیل دے دیں۔ کمیٹیاں روزانہ شہر کی تمام پارکنگ سائٹس کا دورہ کر کے رپورٹ پیش کریں گی۔ شہری صرف نئے ٹکٹ پر ہی ادا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر میٹرو بس سروس کی توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ ماضی میں بھی میس ٹرانزٹ سسٹم کے توسیع کے اعلان زبانی جمع خرچ ثابت ہوئے۔ حکومت کے میس ٹرانزٹ سسٹم کی توسیع سے متعلق کیے گئے کسی بھی اعلان پر عمل نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر میٹرو بس سروس کی توسیع کا اعلان۔ ماضی میں بھی میس ٹرانزٹ سسٹم کی توسیع کے اعلان زبانی جمع خرچ ثابت ہوئے۔ ماضی میں میٹرو بس کی توسیع کے لیے اعلان ابھی تک عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ سابق اور موجودہ حکومت نے میٹرو بس سروس کی توسیع کا اعلان کیا تھا۔ میٹرو بس کو رانا ٹاؤن شیخ پورہ روڈ تک توسیع دی جانا تھی۔ پنجاب حکومت نے پلان کی منظوری دینے کے بعد فائل کو بند کر دیا۔ ماضی میں حکومت نے اسپیڈو بس کی سروس کو بڑھانے کا بھی اعلان کیا۔ حکومت کے اعلان پر عمل درآمد کروانے میں ادارے کشمکش کا شکار رہے۔ پنجاب حکومت نے اسپیڈو بس کا روٹ شیخ پورہ اور موریدکے تک چلانے کا حکم دیا۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے دیگر شہروں میں اسپیڈو بس سروس کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹر سے رجوع کا فیصلہ کیا ہے۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے ابھی تک اس کی منظوری نہ ہو سکی۔ جولائی 2022 میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی میس ٹرانزٹ کے پیک آورز میں کرایوں میں کمی کا اعلان کیا۔ پنجاب حکومت 9 ماہ بعد میس ٹرانزٹ کے پیک آورز کرایوں میں کوئی ریلیف فراہم نہ کر سکی۔ دوسری جانب لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی اور مقامی فلاحی تنظیم کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ کمپیوٹر سائنس فیکلٹی اور طالبات کی استعداد کار بڑھائی جائے گی۔ ایم او یو پر لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا اور مقامی فلاحی تنظیم کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر ایس سہیل ایچ نقوی نے دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت طالبات کو کارپوریٹ ٹریننگ کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا نے کہا، پاکستان فری لانسنگ میں دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ سی ایس کے طلباء کو بہترین پیشہ ور بننے کے لیے تربیت دینے کی اشد ضرورت ہے۔ ڈاکٹر سہیل ایچ نقوی نے کہا، 12 ہفتے کے تربیتی پروگرام میں تکنیکی اور سافٹ سکلز بھی سکھائی جائیں گی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت 7ویں اور پہلی ڈیجیٹل مردم شماری سے متعلق اجلاس۔ کہتے ہیں لاہور کی مردم شماری 99% مکمل ہو چکی، خانہ شماری کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اجلاس میں ڈی جی وفاقی ادارہ شماریہ ڈاکٹر امجد جاوید سندھو، ڈی سی لاہور عافیہ حیدر اور دیگر افسروں نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا تھا کہ سپروائزر کے ذریعے گھر چیک کرائے جا رہے ہیں۔ مردم شماری کے لیے تمام وسائل فراہم کیے ہیں۔ ہر فیلڈ ٹیم نے 15 دنوں میں تقریباً 250 گھروں کا ڈیٹا ٹیبلٹ پر اپلوڈ کیا ہے۔ لاہور ڈویژن میں کل 15,184 اور لاہور میں 8,021 بلاکس تشکیل دیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں ڈائریکٹوریٹ کے ڈائریکٹرز اور پورے پنجاب سے ڈویژنل ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈی جی سوشل ویلفیئر کو جاری اے ڈی بی اسکیم کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں ڈویژنل ڈائریکٹرز نے اپنے اضلاع میں جاری ترقیاتی کاموں اور دیگر سرگرمیوں سے بھی آگاہ کیا اور ساتھ ہی اضلاع میں درپیش مسائل بھی زیر بحث لائے گئے۔ اجلاس میں صنعت زاروں میں جاری سرگرمیوں پر بھی بحث کی گئی۔ اجلاس میں ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک کو خصوصی افراد کو دی جانے والی سہولیات اور لیے گئے نئے اقدامات کے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ ینگ ڈاکٹرز کی ہلاکت کے معاملے پر ڈاکٹروں نے احتجاج کی دھمکی دے دی ہے۔ کہتے ہیں پیر تک مطالبات پورے نہ ہوئے تو او پی ڈی میں ہڑتال کریں گے۔ ینگ ڈاکٹرز کے عہدیداروں کی علامہ اقبال میڈیکل کالج میں پریس کانفرنس۔ وائی ڈی اے کے عہدیداروں کا کہنا تھا، ڈاکٹر نسیم اور ڈاکٹر وقار کی موت پر غمزدہ ہیں۔ ہمارے دونوں ڈاکٹرز پر زندگی تنگ کر دی گئی، جس پر خود سوزی پر مجبور ہوئے۔ ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ مطالبات حل نہ ہوئے تو پنجاب بھر میں ہڑتال کریں گے۔ ہم 48 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں حکومت کو کہ اگر انہوں نے یہ ہمارے مطالبات فی الفور تسلیم نہ کیے تو منڈے سے ہم جو ہے ایک اسٹرائک
और पूरे पंजाब के अंदर एक तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। यंग डॉक्टर्स का ये भी कहना था, जितनी मेहनत करते हैं उतना मुआवजा नहीं मिलता। यंग डॉक्टर्स के तमाम धड़े इकट्ठे हो रहे हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का मेट्रो बस फ्यूल मैनेजमेंट ठेके पर देने में उबहम पैदा हो गया। मुख्तलिफ जनरेटर्स की फ्यूल सप्लाई और मॉनिटरिंग पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्टर्स की शराइत और तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद करते हुए दोबारा टेंडर तलब कर लिए हैं। लाहौर मेट्रो बस सर्विस की फ्यूल मैनेजमेंट के मंसूबे पर खतरे के बादल मंडलाने लगे। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी की जानिब से मेट्रो बस फ्यूल मैनेजमेंट ठेके पर देने में अबहम पैदा हो गया। मेट्रो बस सर्विस के मुख्तलिफ जनरेटर्स की फ्यूल सप्लाई और मॉनिटरिंग पर कॉन्ट्रैक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स ने मैस ट्रांसिट अथॉरिटी की शराइत और ज़वाबित पर एतराज़ उठा दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने फ्यूल कंपनी की रजिस्ट्रेशन SECP से रजिस्टर्ड होने की शर्त खत्म करने की इस्तदा की है। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्टर्स की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी ने असर-ए-नौ कॉन्ट्रैक्टर से इजहार दिलचस्पी मांग ली है। PMA की जानिब से तरमीम शुदा जारी टेंडर्स में कहा गया है कि मैस ट्रांसिट अथॉरिटी की जानिब से जनरेटर्स की फ्यूलिंग का काम 2 साल के ठेके पर दिया जाएगा। मेट्रो बस फ्यूलिंग का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 2,60,92,936 रुपए तखमीना लगाया गया। मेट्रो बस स्टेशन पर लगे 54 जनरेटर्स की फ्यूलिंग का ठेका दिया जाएगा। मेट्रो बस पर लगे 130 kV के 24 जनरेटर्स की मॉनिटरिंग और फ्यूलिंग का काम आउटसोर्स किया जाएगा। मेट्रो बस पर लगे 275 kV के 30 जनरेटर्स की मॉनिटरिंग और फ्यूलिंग का काम आउटसोर्स किया जाएगा। दोनों जनरेटर्स के 1300 लीटर और 650 लीटर के टैंक की फ्यूलिंग करना आउटसोर्स कंपनी की जिम्मेदारी होगी। जनरेटर्स की मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, मरम्मत की जिम्मेदारी भी निजी कंपनी की होगी। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी ने 18 अप्रैल तक फर्मों से दोबारा इजहार दिलचस्पी तलब कर लिए हैं। कैमरा टीम के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की तामीर का मंसूबा पंजाब हुकूमत ने रिवाइज PC1 भी मंजूर कर दिया, लेकिन तामीराती काम का आगाज़ न हुआ। 4 माह से काम शुरू न होने के सबब अपार्टमेंट्स की तामीराती लागत फिर से बढ़ने लगी है। एक अपार्टमेंट की लागत 50 लाख रुपए तक पहुँचने का खदशा है। जैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में देखते हैं। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की तामीर मुसलसल इल्तवा का शिकार। पंजाब हुकूमत ने अपार्टमेंट्स के रिवाइज्ड PC1 की मंजूरी दे दी। इसके बाद भी अपार्टमेंट्स के मुस्तकबिल का फैसला न हो सका। LDA सिटी में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के लिए फंड्स का इंतजाम न हो सका। दिसंबर 2022 में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के रिवाइज्ड PC1 की मंजूरी हुई। पंजाब हुकूमत और LDA ने फंड ज़ाती वसाइल से फराहम करने की मंजूरी ली। रिवाइज्ड PC1 की मंजूरी के 4 माह बाद भी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स पर काम शुरू न हो सका, जिसके सबब अपार्टमेंट्स की तामीराती लागत फिर से बढ़ने लगी। PC1 के मुताबिक एक अपार्टमेंट की कीमत 27 लाख रुपए थी। रिवाइज्ड PC1 के मुताबिक एक अपार्टमेंट की कीमत 45,01,714 रुपए हो गई है। तामीराती काम बंद होने के सबब एक अपार्टमेंट की तामीराती लागत 50 लाख तक पहुंचने का इम्कान है। LDA को तीसरी मरतबा लागत में तरमीम की मंजूरी करना पड़ेगी। 32 अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल एक ब्लॉक का तखमीना 7,19,17,000 रुपए था। रिवाइज्ड PC1 में 32 अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल ब्लॉक का तखमीना 14,40 लाख रुपए तक पहुँच गया। तामीराती काम में ताखिर से 32 अपार्टमेंट्स की लागत 16 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। LDA सिटी अपार्टमेंट्स की असर-ए-नौ तामीर का आगाज पंजाब हुकूमत की फंडिंग से मशरूत है। पंजाब हुकूमत पैसे देगी तो काम का आगाज होगा। निगरान वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि अपार्टमेंट्स मंसूबे से फंड्स का ज़या किया गया और आवाम को फायदा न पहुंच सका। LDA हुकाम से मंसूबे से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरा टीम के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। एडिशनल DG हाउसिंग सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी की ज़ेर सदारत LDA ऑक्शन कमेटी का इजलास हुआ। ऑक्शन के लिए रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स का जायज़ा लिया गया। ऑक्शन कमेटी ने मुख्तलिफ स्कीमों से 28 रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स और एक मार्की साइट को मुंतखब कर लिया। जुबली टाउन में 6 कनाल पर मुश्तमिल मार्की साइट को लीज़ पर देने के लिए ऑक्शन होगी। LDA एवेन्यू 1 के 2 कमर्शियल प्लॉट्स, जुबली टाउन के 6 रिहायशी और 4 कमर्शियल प्लॉट्स, कायद-ए-आज़म टाउन के 4 कमर्शियल प्लॉट्स भी नीलाम किए जाएंगे। ताजपुरा स्कीम के 3 कमर्शियल प्लॉट, सब्ज़ार के 3 कमर्शियल प्लॉट्स, मुस्तफ़ा टाउन के 3 कमर्शियल प्लॉट्स, इलामबाल टाउन के 2 और फैसल टाउन का 1 कमर्शियल प्लॉट भी नीलाम होगा, जिसके लिए कौमी अखबारात में इश्तिहारात भी शाया किए जाएंगे। इन प्लॉट्स की नीलामी 3 मई को LDA कम्युनिटी सेंटर गार्डन टाउन में की जाएगी। पंजाब की जामियात के लिए वाइस चांसलर की सिलेक्शन के लिए काम का आगाज़ हो गया। 4 सर्च कमेटियां कायम कर दी गई हैं। 40 से ज़ायद जामियात में वाइस चांसलर्स की सिलेक्शन के लिए कमेटियां कायम की गई हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी समेत
10 जामियात की सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनियर डॉक्टर सुहेल नकवी होंगे। जनरल यूनिवर्सिटी की दूसरी कैटेगरी में 8 जामियात शामिल। दूसरी जनरल सर्च कमेटी के कन्वीनियर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल कुरैशी होंगे। स्पेशलाइज्ड जामियात के लिए बनाई गई कमेटी के कन्वीनियर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल होंगे। पंजाब हुकूमत ने नामों की मंजूरी दे दी।